اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، صدر مجلس، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب حبیب جنیدی صاحب، محترم اسامہ رضی صاحب، خالد خان صاحب، علی حیدر قبول صاحب، جناب عاصم بھٹی صاحب، ظفر خان صاحب اور جناب شاہد ایوب صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام، میں سب کے نام نہیں لے پا رہا ہوں، دوستوں بھائیوں، آج پاکستان اسٹیل کے حوالے سے ایک اور مجلس مشاورت آپ کہہ لیں یا اسٹیل بل بچاؤ کانفرنس کہہ لیں، یہ ہم نے اس لیے منعقد کی ہے کہ ہمیں مسلسل اس پر گفتگو بھی کرنی ہے، احتجاج بھی کرنا ہے، قانونی جدوجہد بھی کرنی ہے، اور مل جل کر ایک ایسا کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے اس اہم ترین اسٹریٹجک ادارے کو بچا سکیں اور اس کی بحالی کی جدوجہد کو تیز تر کر سکیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس موجود ہے، اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو بھی صورتحال ہے اس میں چیزیں بہت واضح ہو کر سامنے آئی ہیں کہ قانونی اعتبار سے بھی اس اسٹیل مل کی اس طرح سے جو فیصلے کیے گئے ہیں کہ جو کیبنٹ اور اس سے پہلے ACC کی میٹنگ میں جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ قانونی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور ماضی کی جو جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے مطابق CCI کے بغیر اس کی کسی بھی اس کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش کی ہی نہیں جا سکتی، اور CCI ہی اس کا وہ ادارہ ہے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے جو یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ لہٰذا قانونی اعتبار سے بھی ملازمین بھی اور پاکستان اسٹیل کی پوزیشن بہتر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں ہر دائرے کے اندر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان اسٹیل ہمارا ایک حکمت عملی اور ملک کی بقا اور سیکیورٹی اور اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی اہم ترین ادارہ ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کتنی بھی ملیں موجود ہوں، ظاہر ہے کہ لوہا ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی پر ہماری پوری کی پوری جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ انڈسٹری کی جو ہماری دفاع سے تعلق رکھتی ہے اس کا انحصار ہوتا ہے۔ کہیں سے بھی اگر کسی بھی صورت کے اندر حالات ایسے ہوں کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ایک دباؤ بین الاقوامی طور پر پڑے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ پاکستان اسٹیل ہے جس نے ہمیشہ دفاعی اعتبار سے اہم رول ادا کیا ہے، اور آئندہ بھی اس کو سرکار کی اس میں ہی ہونا چاہیے جورسڈکشن میں کہ پھر اس میں ہم اپنی مرضی کا کام کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں تھا کہ جو نقصان میں چلتا ہو۔ دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو نفع اور نقصان کے دائرے میں نہیں دیکھا جاتا، قومی ضرورت کے دائرے میں دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ تو وہ ادارہ ہے کہ جو نفع پہنچانے والا ادارہ تھا، اور 2007 میں تو اس نے 16 ارب روپے کا پروفٹ دیا تھا۔ پھر اچانک سے کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں یہ تباہ و برباد ہو گیا؟ اس میں ضرور ہمیں اپنی حکومتوں کی کارکردگی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جنہوں نے یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار کے بازار کو گرم کیا اور اس میں اپنی منمانیاں کیں، اور اس کے نتیجے میں یہ منافع بخش ادارہ غیر منافع بخش بن گیا اور پھر نقصان میں چلا گیا۔ ظاہر ہے کوئی بری الذمہ نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم بلیم گیم کریں، بلکہ اس وقت تو یہ ہے کہ سب کو، اگر پاکستان کی یہ سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ پاکستان اسٹیل کو بحال ہونا چاہیے تو پھر انہیں واضح طور پر سامنے بھی آنا چاہیے اور کھل کر بات کرنی چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مشاہد اللہ تو ایک بات کرتے ہوں اور خواجہ آصف اس کو جنازے قرار دیتے ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ رضا ربانی صاحب بہت ایک واضح موقف کے ساتھ بات کرتے ہوں کہ اس کو کسی صورت میں پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے، اور بلاول صاحب ذرا ڈھیلی بات کرتے ہوں، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی حوصلہ ملتا ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ تو اس کو بیچ رہے ہوں، لیکن ان سے منسلک لوگ، بالکل ٹھیک کہا نیازی صاحب نے، کہ اس کا دفاع کر رہے ہوں، یہ دفاع کرنے یا ایسی بات کر رہے ہوں کہ جس کے نتیجے میں ادھر بھی اور ادھر بھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح نیازی صاحب نے کھل کر بات کی ہے، پوری انصاف یونین کو اب سامنے آنا چاہیے نا، CBO کو کھڑا ہو جانا چاہیے مزدوروں کے ساتھ، اور پھر بتانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ غداری کی گئی ہے، دھوکہ کیا گیا ہے، اور ہم مزدوروں کے محاذ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پوزیشن کو اختیار کریں گے تو پھر ہم کوئی چیز کر سکتے ہیں۔ MQM کہاں ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس شہر کا ادارہ ہے اور اس کی جماعت ہے، 4 قومی اسمبلی کی اس کی نشستیں ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بہت اہم سوال تو یہ ہے کہ جس کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس میں جو ہے کراچی سے 14 MNA جو ہے وہ PTI کے ہیں، اور ان کے کتنے وزراء ہیں وفاقی جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ MQM کے
4 تو کراچی سے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور 3 وزیر ہیں جو اس کیبنٹ کے اندر موجود ہیں. وہاں انہوں نے بات کیوں نہیں کی؟ اگر پی ٹی آئی کے وزراء جو اتنی بات کرتے ہیں ان کو وہاں پر اپنا موقف تو بیان کرنا چاہیے تھا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے تو مل کر اس کو بیچنے کا اور ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کو بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے، میں جنیدی صاحب کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس کردار کو پیپلز پارٹی سامنے آ کر ادا کرے تاکہ اس ادارے کو بچایا جا سکے. اگر کوئی غلطیاں ماضی میں کسی نے کی ہیں تو جرت ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، آئندہ اس کی اصلاح ہوگی، لیکن ادارہ تو نہیں بیچا جا سکتا. پھر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2 جو حکومت کے پیمانے ہیں اس پر ضرور ہم سب کو ان کی گرفت کرنی چاہیے. ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ملازمین ہم پر بھاری ہیں، اربوں روپے ہم نے ان پر خرچ کیے ہیں، 55 ارب روپے ہم اسٹیم مل پہ لگا چکے ہیں، اتنا ہمیں لاس برداشت کرنا پڑا ہے، سفید ہاتھی یہ بن گیا ہے، جنازے یہ بن گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک طرف خود بند کرنے کے بعد اور 2 سال سے سی ای او کا تقرر نہ کرنے جیسی بالکل واضح طور پر ان کی نیت سامنے آ گئی ہے. ایک طرف آپ اس کو بند رکھنا چاہتے ہیں، اس کو چلانا نہیں چاہتے اور ملازمین کو پھر بوجھ قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف اسی شہر کا ایک ادارہ جو بکا تھا اور وہ ہمارا کے ای ایس سی تھا جو اب کے ای کے نام سے ہے، اور مارچ 2020 میں ایڈوانس 26 ارب روپے کی سبسڈی اس کو دینے کا فیصلہ اسی کیبنٹ نے کیا، اسی ای سی سی نے کیا. اس کو 26 ارب روپے کی ایڈوانس سبسڈی دے رہے ہیں آپ، جبکہ آپ نیشنل گرڈ سے اس کو 650 میگا واٹ کی بجلی دیتے ہیں جو 4 سے 8 روپے کے درمیان ان کو ملتی ہے گویا، اور یہ بیچتے ہیں تقریباً ایوریج جو ہے وہ آپ لگا لیں تو کم از کم 12-14 روپے کا ایوریج سے بیچتے ہیں. تو 35-40 ارب روپے کے ہی حکومت کی دی جانے والی جو نیشنل گرڈ سے بجلی ہے اس سے کماتا ہے. 26-27 ارب تو ابھی 75 ارب روپے سالانہ سبسڈی بھی کئی کو مل چکی ہے. تو کئی کیا ہے؟ یہ کیا گورنمنٹ کا ادارہ ہے؟ یہ تو بیچ دیا تھا آپ نے، اور اس شرط پہ بیچا تھا کہ 3 سال میں آپ اپنی کیپیسٹی کو ٹھیک کریں گے. یہ 30 سے لے کر 40 ارب روپے تک کا پروفٹ بھی کماتا ہے یہ ادارہ. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے طور پر موجود ہے، لیکن اس کو تو آپ نواز رہے ہیں 60-70 ارب روپے کا ہمارے ٹیکسوں کا بوجھ ایک پرائیویٹ کمپنی کو آپ دے رہے ہیں. لیکن جو قومی ادارہ ہے اس کے ملازمین کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں آپ کے پاس، اس کے ریٹائر ملازمین کی پنشنوں کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، ان کے واجبات آپ ادا نہیں کرنا چاہتے. اور جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ چلائیں تو چلانے کے لیے آپ ون ٹائم انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ہم نہیں کہتے کہ اس کو آپ اسی طرح سے چلائیں، ہم تو کہتے ہیں آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ اس میں مختلف کمپنیوں کو انوائٹ کر لیں، انویسٹمنٹ لے لیں، رشیا سے بات کریں، چائنا سے بات کریں جو آپ کے اسٹریٹجک دوست بن سکتے ہیں خطے کی صورتحال کے اندر. لیکن آپ جب یہ نہیں کرتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عالمی ساہوکار سرمایہ دارانہ نظام کے ایجنٹ کے طور پر یہ حکومت کام کر رہی ہے. اور اسد عمر صاحب جتنی بھی باتیں کر چکے ہوں، اس وقت تو پریکٹیکلی آئی ایم ایف کے غلام ابن غلام کا رول پی ٹی آئی ادا کر رہی ہے. اور انہوں نے اس کو جو فیصلہ کیا ہے اس سے ان کی بالکل نیت بھی اور عمل بھی سامنے آ گیا ہے. اس لیے طویل ترین جد و جہد آپ کی منتظر ہے. ہم یہ میٹنگیں کر کر کے مسئلہ حل نہیں کر سکتے، ہمیں سڑکوں پہ بھی آنا ہوگا اور سڑکوں پہ آنے کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی جد و جہد بھی کرنی ہوگی. جماعت اسلامی نے پہلے دن سے کراچی کے اس ایسے ادارے کو کہ جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہو سکتا ہے، اس کے لیے پہلے دن سے موقف رکھا ہے کہ نہ اس کو نچکاری اس کو کرنے دیں گے، نہ اس کے ملازمین کو فارغ کرنے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آخر وقت تک جب تک ہم سے ممکن ہے ہم جد و جہد کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم باقی لوگوں کی حمایت اور ہمدردی بھی ہمیں ملے. تو انشاءاللہ دیکھیں یہ پرائیویٹائزیشن کے فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں، پی ٹی سی ایل بھی تو اسی ملک کا ایک ادارہ تھا نا. $800 ملین آج بھی اتصالات نے پیمنٹ نہیں کی ہماری آج کی تاریخ تک. کتنے لوگ نکال دیے؟ 7,500 کئی سے لوگ نکال دیے گئے. تو آپ یہ بتائیں، یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر ہم سے کہتے ہیں کہ جو ہے نا پرائیویٹائز ہو جائے گا تو 4 چاند لگ جائیں گے. تو ہم بہرحال اس پورے عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے. جماعت اسلامی بھی اور پاسلوں نے بھی جو ہے وہ عدالتوں کے اندر بھی ہم نے مقدمات کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. اور ہم لیاقت بلوچ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ آج ہماری اس میٹنگ کی صدارت بھی فرما رہے ہیں. اور اس میٹنگ کی وجہ سے انہوں نے مفتی محمد نعیم صاحب کی تعزیت پہلے جا کر لی اور اب یہاں سے سیدھے ایئرپورٹ جائیں گے. اور پھر ہم نے یہی اجازت لی صدر مجلس سے کہ میں ہماری جو بھی وفد ہے اس وقت جنازے میں شرکت کے لیے جائے گا، اس لیے میں نے آپ سے معذرت چاہتے ہوئے گفتگو بھی کر لی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، آپ کے حقوق کی جو جد و جہد ہے اس کو کامیاب فرمائے. بہت شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.